عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے میں پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم. محترم و مکرم معزز سامعین کرام، قابل سب تکریم حضرات اساتذہ کرام اور میزان عدل پر فائز حکم حضرات اور اس احیاء العلوم کے نوشگفتہ پھولوں، جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اسی طرح زمینوں کا نصیب ہوتا ہے۔ جس زمین کا نصیب اونچا ہوتا ہے وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر و برکت والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، چونکہ مسجد نماز کی ادائیگی کا مقام ہے، اسی لیے ان مسجدوں کو سجدے کی نسبت سے سجدہ کا نام دیا گیا۔ اور نماز میں سب سے اہم ترین حصہ سجدہ ہے۔ مسجد ہر اس آبادی اور بستی کی بنیادی ضرورت ہے جہاں مسلمان آباد ہوں۔ مسلمانوں کو ان مسجدوں کے ذریعے طاقت و قوت، رہبری اور رہنمائی ملتی ہے۔ مسجدیں صرف عبادت کا مقام نہیں بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہیں۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے اس کی عملی شکل مسجدوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح مساوات، برابری جیسی اور جتنی کچھ مسجدوں میں دیکھنے کو ملتی ہے دنیا کی کسی عبادت گاہ میں نہیں۔ مسجد میں امیر و غریب، عالم و جاہل، حکیم و محکوم، بادشاہ و رعایا سب کے سب ایک ہی سب میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسلام کا جو یہ اعلان ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں، اس کی بہترین تصویر ان مسجدوں میں نظر آتی ہے۔ اور مسجدوں سے ایمان والوں کو دین کا شعور ملتا ہے اور مشکل حالات میں راہ حق پر استقامت کا سبق بھی، اور دین کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا پردہ انہی مساجد کے ممبر و محراب سے چاک کیا جاتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا منہ توڑ جواب انہی مساجد کے ممبر و محراب سے دیا جاتا ہے۔ انہی مساجد کے ممبر و محراب سے جہالت و ضلالت اور شرک و بدعت کے خلاف وہ آواز ابھرتی ہے۔ یہیں سے شریعت کے احکام کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ معاشرت کے بہترین اصول کی تعلیم بھی یہیں سے ملتی ہے۔ بھلی باتوں اور اچھی صفات کی دعوت کا مرکز بھی یہی مسجدیں ہیں۔ مسلم معاشرے کو جن باتوں یا جن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر کا راستہ مسجدوں کی برکت سے بند ہو جاتا ہے۔ مسجد ایمان و اسلام، محبت و اخوت، عدل و مساوات، خیر خواہی، غمگساری، صدق و صفا کا مرکز ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر ہدایت اور برکت انہی مسجدوں کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر بستی میں مسجد تعمیر کریں، اس کی حفاظت و خدمت کریں اور اس کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کو اپنے سجدوں کے ذریعے آباد رکھنے کی فکر کریں۔ جب تک مسجدیں آباد ہیں مسلمانوں کے محلے اور ان کی بستی آباد ہیں۔ مسجدوں کی ویرانی مسلمانوں کے محلے اور ان کی بستیوں کی ویرانی ہے۔ محترم حضرات، جہاں مسجدیں دین و ایمان، اخلاص و اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں وہی مسجدوں سے امن و امان اور ہر انسان کے احترام کا درس دیا جاتا ہے۔ جن مسجدوں سے امن و امان کی دعوت معاشرے کے اندر پھیلتی ہے انہی کو فرقہ پرست عناصر اور ملک میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیسی افسوسناک خبر ہے۔ تاریخی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی چند مساجد پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں بابری مسجد کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ہمارے دلوں کا داغ ہے اور
संभल दहली और